ایک گاؤں میں ایک شادی شدہ جوڑا رہا کرتا ہے۔ یہ دونوں ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ پھر چند دن بعد اللہ پاک نے ان کو بہت ہی بڑی خوشی سے نوازا اور یہ دونوں میاں بیوی بہت زیادہ خوش ہوئے۔ کچھ دن بعد اچانک اس لڑکی کی طبیعت خراب ہونے لگ گئی۔ اس آدمی نے اپنی بیوی کے چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کو گھر بلایا اور ڈاکٹر نے کہا کہ اب آپ بے فکر رہیں، آپ کی بیوی اب ٹھیک ہے۔ لیکن پھر اچانک اس لڑکی کی طبیعت زیادہ خراب ہونے لگی اور اس رات اس کا شوہر بہت زیادہ پریشان رہا۔ یہ آدمی اپنی بیوی کو دوبارہ سے ہاسپٹل لے کر گیا۔ یہاں پر ڈاکٹر نے اس آدمی کو کہا کہ آپ کی بیوی کا علاج اب میرے پاس نہیں ہے۔ اس کا حل صرف اور صرف اس جادوگرنی چڑیل کے پاس ہے۔ آپ کو جا کر اس جادوگرنی چڑیل کو اپنی بیوی کی طبیعت کے بارے میں بتانا ہوگا، وہی آپ کو اس کا کوئی حل بتا سکتی ہیں۔ یہ بیچارہ آدمی مجبوری کے تحت اس چڑیل جادوگرنی کے پاس آ پہنچا اور اس نے آ کر اس جادوگرنی چڑیل کو سارا ماجرا بتایا۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری بیوی کا علاج کر دوں گی، لیکن تمہیں میری ایک شرط ماننا ہوگی۔ جی کیوں نہیں، مجھے آپ کی ساری شرطیں منظور ہیں، آپ اپنی شرط مجھے بتائیے۔ اگر تمہارے گھر بیٹی پیدا ہوگی تو وہ تم لا کر مجھے دو گے، اور اگر لڑکا پیدا ہوا تو وہ تم خود رکھ لینا، کیونکہ مجھے لڑکی پالنے کا شوق ہے۔ نہیں، مجھے آپ کی یہ شرط بالکل بھی منظور نہیں، میں جا رہا ہوں یہاں سے۔ ہاں ٹھیک ہے، جاؤ یہاں سے، اور اگر دوبارہ آنا ہوا تو اپنا فیصلہ بدل کر آنا۔ یہ آدمی مایوس ہو کر واپس آ گیا اور راستے میں سوچنے لگا، یہ چڑیل جادو کرنے کی بھی شرط عجیب ہی ہے۔ یہ آدمی جب گھر آیا تو اپنی بیمار بیوی کو دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہوا اور سوچنے لگا، اب میں کیا کروں، مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آخر کار تھک کر یہ آدمی اس جادوگرنی چڑیل کے پاس آ جاتا ہے اور اس سے آ کر کہتا ہے، مجھے آپ کی یہ شرط منظور ہے، اب آپ مجھے میری بیوی کی بیماری کا علاج بتائیں۔ یہ بڑھیا اندر جاتی ہے اور اندر سے جا کر کچھ پتے لے کر آتی ہے۔ یہ کچھ پتے ہیں، میں تمہیں دے رہی ہوں، یہ جا کر اپنی بیوی کو ایک ایک کر کر کھلانا، وہ جلد ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا، میں جلد ہی آپ کے پاس واپس آؤں گا۔ ٹھیک ہے، تم ضرور آنا، لیکن خالی ہاتھ مت آنا، تمہیں میری شرط یاد ہے نا؟ جی مجھے آپ کی شرط یاد ہے، اگر میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی تو میں آپ کو دینے آؤں گا۔ یہ آدمی جادوئی پتے لا کر اپنی بیوی کو دیتا ہے اور اس میں سے ایک پتا اپنی بیوی کو کھلا دیتا ہے۔ ان پتوں سے تم جلد ہی صحت یاب ہو جاؤ گی، مجھے پوری امید ہے۔ جیسے جیسے اس آدمی کی بیوی نے یہ جادوئی پتے کھائے تو اس کی طبیعت مکمل طور پر ٹھیک ہو گئی، اور پھر کچھ مہینوں بعد اللہ پاک نے ان کو پیاری سی بیٹی کی نعمت سے نوازا، اور ساتھ ہی اس جادوگرنی چڑیل کو پتہ چلتا ہے اور وہ ان کے گھر آ جاتی ہے اور ان کی بیٹی کو ان کے ہاتھ سے چھین لیتی ہے۔ اس بچی کی ماں رونے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے، میری بیٹی مجھے واپس کرو۔ ہائے میری بیٹی کہاں لے کر جا رہی ہے، یہ میری بیٹی کو واپس کرو، مجھے میری بیٹی، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، ایسا مت کرو، میں اس کی ماں ہوں۔ فکر مت کرو، میں اس کا اچھے سے خیال رکھوں گی، کتنی پیاری ہے، آج سے یہ میری بیٹی ہے اور اس کا نام میں ریپونزل رکھوں گی۔ اور یہ جادوگرنی چڑیل اس بچی کو لے کر یہاں سے چلی جاتی ہے۔ یہ جادوگرنی چڑیل ایک گھنے جنگل میں رہتی ہے اور اس کا گھر ایک بہت ہی اونچائی والے ٹاور پہ ہوتا ہے۔ یہ اس چھوٹی بچی کو لے کر اپنے گھر آ جاتی ہے، اور اس رات یہ جادوگرنی چڑیل بہت زیادہ خوشی مناتی ہے کہ میرے گھر ایک بچی آئی ہے، اور خوشی سے یہ بہت زیادہ جھومتی ہے۔ یہ جادوگرنی چڑیل خوشی سے گانے گاتی ہے اور کہتی ہے، ٹوڈے آئی ایم ویری ہیپی، میرے گھر آئی ایک ننھی پری ریپنزل۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ریپنزل بڑی ہوتی جاتی ہے اور اس کی عمر سے زیادہ اس کے بال بڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے بال بہت ہی زیادہ خوبصورت اور سنہری ہوتے ہیں۔ یہ جادوگرنی چڑیل اپنی بیٹی ریپنزل کے ساتھ بہت زیادہ پیار کرتی ہے اور اسے سمجھاتی ہے کہ بیٹا کبھی بھی گھر سے باہر نہیں نکلنا، باہر کی دنیا بہت ظالم ہے اور تم بہت معصوم ہو۔ اب ریپنزل جوان اور بہت ہی خوبصورت ہو گئی ہے اور سب سے زیادہ خوبصورت اس کے بال ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ لمبے، گھنے اور سنہرے ہیں۔ اس جادوگرنی چڑیل کے ٹاور میں سیڑھیاں نہیں تھیں، یہ جادو کے استعمال سے اپنے ٹاور میں چڑھتی اور اترتی تھی۔ ریپنزل بیٹا بال نیچے پھینکو، تمہاری ماں آئی ہے۔ ریپنزل اپنی ماں کی آواز سننے کے بعد اسی ٹائم اپنے لمبے گھنے سنہرے بال ٹاور سے نیچے پھینکتی۔ یہ جادوگرنی چڑیل ریپنزل کے بالوں کے ساتھ لٹک جاتی۔ ریپنزل بیٹا اپنے بالوں کو اوپر کی طرف کھینچو، اور اسی طرح یہ جادوگرنی چڑیل ریپنزل کے بالوں کی مدد سے اپنے ٹاور پہ چڑھتی اور اترتی۔
ایک دن رپنزل کی ماں گھر پر نہیں تھی کہ رپنزل اپنے ٹاور کی کھڑکی میں بیٹھ کر گانا گا رہی تھی کہ یہاں سے ایک شہزادے کا گزر ہوا جو کہ جنگل سے گزر رہا تھا۔ رپنزل کی آواز سن کر یہ شہزادہ حیران رہ گیا اور سوچنے لگا کہ یہ آواز اتنی سریلی ہے اور جو لڑکی یہ گانا گا رہی ہے وہ خود کتنی حسین ہوگی۔ شہزادہ ابھی یہ بات سوچ ہی رہا تھا کہ رپنزل کی ماں آ گئی اور وہ کہنے لگی، رپنزل بیٹا اپنے بال نیچے پھینکو، دیکھو تمہاری ماں آئی ہے۔ اور معمول کے مطابق رپنزل کی ماں رپنزل کے بالوں کی مدد سے ٹاور کے اوپر چڑھ جاتی ہے۔ شہزادہ جب یہ سب کچھ دیکھتا ہے تو وہ حیران رہ جاتا ہے اور سوچنے لگتا ہے، اچھا تو اس خوبصورت لڑکی کا نام رپنزل ہے، میں بھی اس کے بالوں کی مدد سے اس کے ٹاور پر جا کر اس سے ملاقات کر سکتا ہوں۔ شہزادہ رپنزل کو دیکھنے کے لیے روز اس جنگل میں آتا۔ پھر ایک دن چڑیل ٹاور میں نہ آئی تو شہزادے نے سوچا کہ آج میں اپنی قسمت آزماؤں گا اور رپنزل کے ساتھ ملاقات کروں گا۔ شہزادے نے ٹاور کے پاس جا کر آواز لگائی، رپنزل اپنے بال نیچے پھینکو۔ رپنزل نے یہ آواز پہلی مرتبہ سنی تھی۔ وہ یہ سوچنے لگی کہ یہ میری ماں کی آواز تو نہیں ہے، آخر یہ کس کی آواز ہو سکتی ہے۔ رپنزل نے جب ٹاور سے نیچے دیکھا تو ایک شہزادہ کھڑا تھا۔ رپنزل اسے دیکھ کر حیران رہ گئی اور اسے پوچھنے لگی، کون ہو آپ؟ شہزادہ رپنزل سے کہنے لگا، میں نے آپ کی آواز سنی ہے، مجھے آپ کی آواز بہت پسند آئی ہے، کیا آپ اپنے بال نیچے پھینک سکتی ہیں؟ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ رپنزل کہنے لگی، نہیں میں آپ کو نہیں جانتی اور نہ ہی میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، پلیز آپ جاؤ یہاں سے۔ اتنے میں ہی رپنزل نے دیکھا کہ اس کی ماں آ رہی ہے۔ وہ شہزادے سے کہنے لگی کہ آپ جاؤ یہاں سے، میری ماں آ گئی ہے، وہ آپ کو دیکھ لے گی۔ اسی طرح شہزادہ رپنزل سے روز ملنے کے لیے آ جاتا۔ اب ان دونوں کی آپس میں اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ رپنزل اپنے بالوں کو نیچے پھینکتی اور شہزادہ اس کے بالوں کی مدد سے اوپر ٹاور پر چڑھ جاتا۔ یہ دونوں آپس میں بہت اچھے دوست بن گئے تھے۔ پھر ایک دن شہزادے نے رپنزل کو کہا کہ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ رپنزل شہزادے سے کہنے لگی، نہیں میری ماں کبھی بھی میری شادی کے لیے نہیں مانیں گی اور وہ مجھے کہتی ہیں باہر کی دنیا بہت ظالم ہے۔ شہزادہ رپنزل سے کہنے لگا، یہ کیسی بات سکھائی ہے تمہیں تمہاری ماں نے؟ اس دنیا میں بہت سارے اچھے لوگ بھی ہیں اور بہت برے لوگ بھی ہیں اور ہر کوئی ایک جیسا بھی نہیں ہوتا، تم باہر چل کر میرے ساتھ دیکھو، تمہارا دل خوش ہو جائے گا۔ رپنزل نے اس شہزادے کے ساتھ شادی کے لیے ہاں کی اور وہ اس کے ساتھ باہر جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ رپنزل شہزادے سے کہنے لگی، آپ تو میرے بالوں کی مدد سے نیچے اتر جائیں گے لیکن میں کیسے نیچے آؤں گی؟ آخرکار شہزادے نے اس کا بھی حل سوچ لیا اور پھر شہزادے کو رپنزل کے بال کاٹنے پڑے۔ رپنزل بھی اس بات پر راضی ہو گئی۔ رپنزل اپنے لمبے گھنے سنہری بالوں کو کٹا ہوا دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے۔ شہزادہ اسے حوصلہ دیتا ہے کہ کوئی بات نہیں رپنزل، ہمارے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ رپنزل کے لمبے بالوں کو شہزادے نے دروازے کے ساتھ زور سے باندھ دیا اور پھر شہزادہ اور رپنزل بالوں کی مدد سے ٹاور سے نیچے اترے۔ شہزادہ رپنزل کو جنگل سے باہر لے آتا ہے اور رپنزل باہر کی دنیا داری دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے۔ آخرکار شہزادہ رپنزل کو اپنے محل لے آتا ہے اور اسے اپنے ماں باپ سے ملواتا ہے۔ بادشاہ اور ملکہ رپنزل کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں، یہ لڑکی کتنی خوبصورت ہے۔ شہزادے نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ بابا میں اس لڑکی کو پسند کرتا ہوں اور اسی سے شادی کروں گا۔ بادشاہ اور ملکہ رپنزل کے ساتھ اپنے بیٹے کی شادی کے لیے رضامند ہو جاتے ہیں اور پھر بادشاہ کے محل میں شہزادے کی شادی کے لیے پوری سلطنت کو بلانے کے لیے اعلان کیا گیا۔ اور ادھر رپنزل کی ماں چڑیل ٹاور جب واپس آتی ہے تو رپنزل کے نیچے گرے ہوئے بال دیکھ کر کہنے لگتی ہے، شاید رپنزل نے مجھے پہلے ہی دیکھ لیا تھا، اس لیے پہلے ہی اس نے بال نیچے پھینک دیے۔ جب یہ چڑیل ٹاور میں آتی ہے تو دیکھنے لگ جاتی ہے کہ رپنزل اسے کہیں نظر نہیں آتی۔ وہ رپنزل کے بندھے ہوئے بال دیکھتی ہے اور اسے آوازیں دینے لگ جاتی ہے، رپنزل میری بیٹی کہاں ہو؟ باہر آ جاؤ، دیکھو تمہاری ماں گھر واپس آ گئی ہے۔ اور جب یہ رپنزل کو آوازیں دیتی ہے تو رپنزل کہیں سے بھی نہیں آتی، تو یہ جان جاتی ہے کہ رپنزل نے اسے دھوکہ دیا ہے اور یہ زور زور سے چلانے لگتی ہے، رپنزل تم نے ایسا کیوں کیا؟ تم نے اپنی ماں کو ہی دھوکہ دیا، میں نے تمہیں پالا بڑا کیا اور تم نے مجھے ہی دھوکہ دیا، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ رپنزل کہاں سے ڈھونڈوں میں تمہیں؟ اور ادھر رپنزل اور شہزادے کی ہنسی خوشی شادی ہو جاتی ہے اور اسی شادی میں رپنزل کے اصل ماں باپ بھی شرکت کرتے ہیں اور رپنزل کے ماں باپ اسے پہچان لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہماری بیٹی ہے۔ اور اسی وقت رپنزل کے ماں باپ اسے گلے سے لگاتے ہیں اور ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ جاتے ہیں۔ شہزادہ رپنزل کے ماں باپ کو بتاتا ہے کہ وہ رپنزل کو کہاں سے لے کر آیا ہے۔
رپنزل کے ماں باپ شہزادے کی بات سن کر حیران ہو جاتے ہیں اور اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تم ہماری بیٹی کو محل میں زندہ واپس لے کر آئے۔ اور ادھر یہ چڑیل رپنزل کے دھوکہ دینے پر پاگل ہو جاتی ہے اور اسی ٹاور میں مر جاتی ہے، اور شادی کے بعد شہزادہ اور رپنزل ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگتے ہیں۔